میرا روحانی سفر، امام حسین علیہ السلام کی کربلا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ہمیشہ خود کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسروں کی سوچ سے سوچتے ہیں، دوسروں کی خواہشات کے مطابق اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں اور دوسروں کے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں سے خود کو جج کرتے ہیں۔ اس سب میں نہ ہماری شخصیت رہتی ہے نہ ذات، بلکہ ایسے مقلد ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے غبار کا حصہ بن جاتے ہیں جنہیں آندیاں اپنی مرضی سے اڑائے پھرتی ہیں۔ میں ایمان مصطفیٰ، جو ایک درمیانے درجے کی فیملی سے جو کافی حد تک مذہبی ہے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم سنی العقیدہ ہیں، بچپن سے مذہب کے بجائے فرقہ پرستی زیادہ دیکھی۔ ویسے بھی ہم مسلمان، ہندو، عیسائی، سنی، شیعہ، دیوبندی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو ماں باپ کا مذہب، عقیدہ، فرقہ ہوتا ہے وہی بچپن سے ہمیں سکھا سمجھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ذاتی ریسرچ کرنے کی کوشش کرے، اس جال کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو نمونہ عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ گیلیلیو، جس نے دوربین ایجاد کی تھی، اس سے پہلے عیسائیت کا عقیدہ تھا زمین مرکز ہے، تمام ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ گیلیلیو نے کہا ایسا نہیں، سورج مرکز ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ بس جی، پھر کیا تھا؟ مذہبی حلقے پیچھے لگ گئے کہ تم بائبل کی توہین کر رہے ہو۔ گیلیلیو نے کہا بھائی، میں خدا یا بائبل کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ تم لوگوں نے جو بائبل کی خود ساختہ تشریح کر رکھی ہے اس کے خلاف ہوں۔ بس پھر کیا تھا؟ چرچ طاقتور تھا۔ گیلیلیو سے معافی منگوائی گئی اور اس کی باقی زندگی گھر پر نظر بندی میں گزری کہ کہیں باہر نکل کر لوگوں کو گمراہ نہ کرتا پھرے۔ میں ایمان مصطفیٰ، جسے اچھی پرسنالٹی، شکل و صورت کے ساتھ لباس اور گفتگو کا بھی سینس ہے، بہت لائق اسٹوڈنٹ، بلکہ شروع سے ٹاپر رہی ہوں۔ جب گھر سے اسکول کالج تک آپ پر داد و تحسین کے ڈولے برس رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ انا کا غبارہ بھی پھول جاتا ہے۔ بچپن سے ہمارے گھر میں شیعوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا، شہر میں جلوس نکلتے یا ٹی وی پر پروگرام چلتے، میرے گھر والے منہ بنا لیتے، عجیب و غریب قصے، کہانیاں، لطائف سناتے، تاریخی واقعات سناتے۔ ہمارے محلے میں کچھ سادات اور شیعہ فیملیز رہتی تھی، مگر ہمارا ان سے ملنا یا تعلقات رکھنا ممنوع تھا۔ بچپن سے ڈرایا گیا کہ شیعہ چھوٹے بچوں کو مار کر ان کے خون سے نیاز پکاتے ہیں۔ ان کی نیاز لنگر، بلکہ ان کے ساتھ کہیں بھی کھانا پینا حرام ہے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو سنا ان کی مجلس سننے سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ شیعہ شام غریبہ کی مجلس میں ماں بہنوں سے حرام کاری کرتے ہیں۔ خود ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور خود ہی روتے پیٹتے ہیں، ان کو سزا لگی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب سنتے سنتے میں بڑی ہو رہی تھی۔ میں درجنوں علماء کی تقاریر سن چکی تھی جو مجھے ازبر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ میں اپنے اسکول کالج میں کسی شیعہ لڑکی کے پاس نہ بیٹھتی تھی، نہ کبھی کلام کیا، حالانکہ بہت اچھی اچھی لائق لڑکیاں میری کلاس فیلو تھی۔ میں اپنے ارد گرد ہم خیال لڑکیوں کا گروپ بنا لیتی، پھر ان شیعہ لڑکیوں کی خوب بلی کرتی۔ میں انہیں کافر اور رافضی کہہ کر بلاتی، میڈم کو میری شکایت کی جاتی، مگر میڈم ہنس کر ٹال دیتی تھی کہ یہ لڑکیوں کی آپس میں نوک جھوک ہے۔ ویسے میڈم ہمیں خود بھی ہوا دیتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ لڑکیاں بیچاری رو پڑتی یا ہم سے دور بیٹھتی اور آپس میں گوشے کرتی رہتی تھی۔ میں گھر جا کر ساری روزانہ کی باتیں جب شیئر کرتی تو گھر والے بہت خوش ہوتے، بلکہ ابا حضور تو نئے نئے مناظرانہ نکتے بتاتے اور مجھے شاباش دیتے۔ میں جب یونیورسٹی آئی تو اس وقت تک سوشل میڈیا کا طوفان آ چکا تھا۔ اب سچائی سنائی نہیں دکھائی جاتی تھی۔
یونیورسٹی میں میری کلاس میں ایک لڑکی تھی، سیدہ دعا امام، جس کے سامنے میری انا کو ٹھیس لگی۔ جتنی اس کی اچھی پرسنالٹی تھی، اس سے ہزاروں گنا زیادہ نالج تھا۔ جب وہ کسی موضوع پر گفتگو کرتی تو اس کا نرم لہجہ، گفتگو میں ٹھہراؤ، الفاظ کا چناؤ، ٹاپک پر مضبوط پکڑ، ساتھ ساتھ ہاتھوں کے اشارے سننے والے کو محبوط کر دیتے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی علوم اس کی فنگر ٹپس پر تھے۔ وہ موضوع کی گہرائی کو خوب سمجھتی اور سامنے والے کی عقل کے مطابق گفتگو کرتی تھی۔ پروفیسر تک کلاس میں اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے۔ مجھے قدرتی بات ہے اس کے ساتھ جیلسی ہونی چاہیے تھی، مگر اس کے بجائے میں اس کے ساتھ اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن مجھے جب اس کا نام اور شیعہ ہونے کا پتہ چلا، میں اپنی بچپن کی تربیت کے مطابق اس سے دور ہو گئی۔ یہ اسکول کالج نہیں تھا کہ میں اپنے گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر ہوٹنگ کرتی۔ یہ یونیورسٹی تھی، یہاں کھل کر کسی بھی ٹاپک پر علمی گفتگو ہوتی تھی۔ ہر کوئی اپنا نظریہ پیش کر سکتا تھا، مکمل دلائل سے قائل کر سکتا تھا، لیکن کوئی کسی کو زبردستی اپنا نظریہ منوا نہیں سکتا تھا۔ یہاں مضبوط دلیل سے ہی جیتا جا سکتا تھا۔ میں دعا سے دور رہتی کیونکہ وہ خطرناک تھی، اپنی بات منوانا جانتی تھی، اس کے سامنے کسی کی دلیل نہیں چلتی تھی، لیکن ایک ہی کلاس میں رہ کر اس کے دائرے سے دور نہیں رہا جا سکتا تھا۔ میں اسے اگنور کرتی، دور رہتی، بلاتی نہیں تھی۔ یہ بات ہماری دیگر کلاس فیلوز نے نوٹ کی۔ ایک دو نے مجھے کہہ بھی دیا، مگر میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک دن دعا نے مجھے خود بلایا اور حال احوال لیا۔ میں نے چاہتے بھی اخلاقاً اسے مروت سے ملی۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے میرا دماغ بھی کچھ کھل چکا تھا، لیکن شیعوں سے میری نفرت کم نہیں ہوئی۔ ایک دن ہماری کلاس فیلو کچھ لیٹ آئی۔ ہم نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ محرم کے جلوس کی وجہ سے روڈ بند تھا، ہمیں کافی گھوم کر آنا پڑا۔ مجھے موقع مل گیا، میرے اندر کا تعصب جاگ گیا۔ میں نے کہا ایک تو ان لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے، ذرا انہیں شرم نہیں آتی، جلوس نکال کر روڈ بند کر دیتے ہیں۔ کوئی مریض ایمبولینس میں پھنسا ہو، اسپتال جانا ہو، آفس، اسکول، کالج جانے والے ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ خود ہی قتل کیا، خود ہی احتجاج کرتے پھر رہے۔ انہیں تو سزا لگی ہے جگہ جگہ سینہ منہ پیٹنے کی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ وہاں اپنے ملکوں ایران، عراق کیوں نہیں چلے جاتے؟ ساری لڑکیاں حیرانگی سے میرا منہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے تالیوں کی آواز سنائی دی۔ سب ادھر متوجہ ہوئے تو دیکھا وہ دعا امام تھی۔ وہ کہنے لگی پہلی بات کی خوشی ہے ایمان کہ آپ کو بولنا بھی آتا ہے۔ آپ کی تقریر پر میرے سوالات ہیں جو کہ یقیناً ہم سب کا حق ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ دعا کہنے لگی آپ کو پاکستان میں نکلنے والے ہر جلوس پر اعتراض ہے یا صرف امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نکلنے والے جلوس پر؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ دعا کہنے لگی دیکھیں، پاکستان میں آئے روز سیاسی جلوس نکلتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، لانگ مارچیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، عید میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں، کیا آپ کو ان سب پر بھی اعتراض ہے؟ میں حیرانگی سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا جس سے لوگ تنگ ہوں، مجھے ان سب پر اعتراض ہے۔ دعا کہنے لگی تو کیا آپ ان سب جلوسوں پر بھی رائے دیتی ہیں؟ کبھی کلاس میں یا کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہو تو دکھائیں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ دعا کہنے لگی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شیعوں کا جلوس اچانک نہیں نکلتا کہ روڈ بند کر دو، مذہبی جلوس کا ایک روٹ مقرر ہوتا ہے، انتظامیہ کو پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، شہری انتظامیہ کو جلوس کے شروع اور اختتام کے اوقات تک کا پتہ ہوتا ہے، شہریوں کے لیے متبادل روٹ مقرر کیے جاتے ہیں، کوئی اسکول، کالج، آفس والا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ دعا کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟
راجہ صاحب محمود آباد کون تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی ریاست بیچ دی تھی؟ ہم سب کو چپ دیکھ کر دعا کہنے لگی، وہ شیعہ تھے، پاکستان بنانے میں شیعوں کا بہت بڑا کردار ہے، تو وہ کیوں پاکستان چھوڑ کر ایران عراق جائیں؟ برابر کے حصے دار ہیں۔ تمہاری بات مان لی جائے، اگر شیعوں نے خود مارا ہے، خود انہیں سزا لگی ہے، وہ خود کو پیٹتے ہیں، تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ دوسروں کو تو نہیں مارتے، دہشت گردی تو نہیں کرتے، ہر روز انہی کے جلوسوں پر حملے ہوتے ہیں، یہ خودکش حملے تو نہیں کرتے، پاکستان میں خود کو ہی پیٹتے ہیں نا۔ اچھا کبھی سوچا ہے یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ جلوس میں موجود ان شبیہات کا کیا مقصد ہے؟ اتنے پڑھے لکھے باشعور انسان ہیں، دھوپ سردی میں ننگے پاؤں کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیا پاگل ہے؟ میں نے کہا انہیں امام حسین علیہ السلام کی بہن کی بددعا ہے۔ دعا کے چہرے پر ہنسی پھیل گئی۔ اس نے کہا میں اس کو آپ کا اعلیٰ درجے کا علمی جواب سمجھوں، کیونکہ آپ یونیورسٹی میں اعلیٰ درجے کی ڈگری کر رہی ہیں اور آج اس جدید دور کی فرد ہیں جب تمام علوم آپ کی فنگر ٹپس پر ہیں، صرف چند ویب سائٹ سرچ کرنی ہے۔ بلکہ AI کی صورت میں تو اور بھی آسان ہو گیا ہے، پوری دنیا کا موقف، مذاہب، عقائد اور نظریات کو آپ چند منٹوں میں چھان سکتے ہیں۔ مجھے ساری سنی ہوئی تقاریر بھول گئی۔ میرے سامنے اسکول کی بچیاں نہیں تھیں، سیدہ دعا امام تھی، جس کے سامنے پروفیسر بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ میری خاموشی سے گفتگو کا اختتام ہو گیا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی، مگر میرے اندر طوفان چل رہے تھے۔ مجھے یوں سب کے سامنے ہار جانا بالکل پسند نہیں آیا۔ میں گھر آ کر مختلف ویب سائٹ چھانتی رہی، تاریخ پڑھتی رہی، قرآن احادیث کا مطالعہ کیا، ریفرنس تلاش کیے، کچھ نئے اعتراضات، سوالات بنائے، اور صبح یونیورسٹی میں دعا کے پاس پہنچ گئی۔ دعا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، لگتا ہے آپ ساری رات جاگی رہی ہیں، کچھ تلاش کرتی رہی ہیں؟ میں نے کہا یس، اور مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اتنی دیر میں ہماری کافی ساری کلاس فیلوز ہمارے پاس پہنچ گئیں۔ دعا کہنے لگی، اگر مجھ سے بات کرنی ہے اور کچھ سیکھنے یا سکھانے کے لیے کرنی ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر مذہبی تعصبات اور مقابلہ بازی یا جیت ہار کے لیے بات کرنی ہے تو میں ہار گئی، تم جیت گئی، کیونکہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں اپنی انرجی ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تم بھاگ رہی ہو۔ دعا نے انتہائی تحمل سے کہا، اس کو بھاگنا نہیں کہتے، اس کو فالتو بحث سے بچنا کہتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ گھوڑے کی پوجا کرنے والے کافر ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو خود کوفہ بلایا اور پھر ساتھ نہیں دیا اور شہید کر دیا۔ میری کڑوی باتیں اور لہجہ سن کر دعا نے ایک گہرا سانس لیا اور نہایت تحمل سے شعر پڑھا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ پھر مسکرا کر کہا، ایمان تم تعصب سے بھری پڑی ہو، بلکہ تعصب کی وائی فائی ہو، جس نے تعصب لینا ہو تم سے کنیکٹ کرے۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ بات سوچنے والی ہے، خود بلایا، خود شہید کیا، لیکن انہیں مدینہ میں کس نے رہنے نہیں دیا؟ مکے گئے، حج کو عمرے میں تبدیل کیوں کیا؟ مکے مدینے میں سارے مسلمان تھے، حج کا وقت تھا، سارے انہیں روک لیتے، کیا کسی نے روکا یا ساتھ دیا؟ پھر جب نواسہ رسول نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو پھر باقیوں نے بیعت کیوں کی؟ ایک آخری سوال، دعا نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، چلو ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اور فیصلہ کرو کہ تمہیں امام حسین علیہ السلام قبول ہے یا یزید۔ دعا کرو کہ قیامت والے دن تم بھی یزید اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ محشور ہو۔ مجھ سمیت کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دعا مسکرائی اور کہا، بحث ختم، اللہ قیامت والے دن ہمیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ محشور کر دے۔
سب نے کہا آمین، میں نے بھی دل میں کہا آمین۔ دعا ہمیں لائبریری لے گئی، اسلامی بکس کے سیکشنز میں سے کچھ کتابیں نکالی اور کہا یہ اہل سنت علماء، صوفیاء، عرفاء کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرو۔ پھر کچھ کتابیں کمپریٹیو اسٹڈی کی تھی۔ ایک کتاب المراجعات مذہب اہل بیت کے نام سے تھی، جو جامعہ الازہر اور نجف اشرف کے ایک شیعہ عالم کے آپس میں خطوط پر تھی، جس میں انہوں نے مختلف اختلافی مسائل ڈسکس کیے تھے۔ 2 مہینے میں نے خوب ریسرچ کی، کتابیں پڑھی، مختلف ویب سائٹ پر قدیم کتابیں دیکھی، AI کے ذریعے عربی سے انگلش ترجمہ کیا۔ مجھے اپنا وجود ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ تاریخ میں اس قدر جھوٹ بولا گیا تھا کہ کوئی سچا انسان صرف افسوس ہی کر سکتا تھا۔ میں نے شیعہ سنی کتابوں سے واقعہ کربلا کو اتنی تفصیل سے پڑھا کہ میں کہنے پر مجبور ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں یا اسلام کے نہیں ہیں، بلکہ کل انسانیت کے لیے چراغ روشن ہے اور محسن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام حسین، تمام مذاہب کے لوگ جن کی یاد کو مناتے ہیں، ہر صاحب دل اور درد رکھنے والا ان سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان تو اس لیے بھی ان سے محبت کرتے ہیں کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو اپنی زبان چسائی اور انہیں دیکھ کر گریہ فرمایا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا یہ میرا بیٹا فرات کے کنارے بے گناہ شہید کیا جائے گا۔ اپنے کندھوں پر سوار کرتے دوران نماز امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے، جب تک وہ خود نہ اترتے سر سجدے سے نہ اٹھاتے تھے۔ ایک رات سخت سردی تھی۔ ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ تہجد کے وقت میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے کمبل سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ کمبل میں کچھ ہلچل ہوئی تو میں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ آپ نے کمبل ہٹایا تو پاک حسن حسین علیہ السلام آپ کے پہلوؤں سے چمٹے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے یہ رات کے اس پہر بھی میرے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ جن ذوات سے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں، ہم کون ہوتے ہیں ان کا انکار کرنے والے۔ ایک قدیم کتاب کے اندر میں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا عمل پڑھا۔ میں نے غسل کر کے وہ عمل کیا۔ میں نے دیکھا کہ کسی طرح شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک نواسوں علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کربلا کے وہ دردناک مناظر میں نے دیکھے۔ میں بہت چیخی، روئی، کتنے دن میری یہی حالت رہی، پھر میں سکتے میں چلی گئی۔ بیماری بڑھ گئی، گھر والے پریشان رہے، ہر معالج کو چیک کرایا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھا کہ ایک شخصیت تشریف لائے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، نگاہ ٹکتی نہیں تھی۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے جد اطہر علیہ السلام کا صدمہ اس قدر شدید ہے کہ ہم ہر روز ان کی زیارت کو جاتے ہیں اور پاؤں دباتے ہیں، ابھی تک ان کی تھکن ختم نہیں ہوئی۔ ہم تمہارے زمانے میں اللہ کے نمائندے امام مہدی علیہ السلام ہیں، دعا کرو کہ ہمارا ظہور جلدی ہو اور دنیا میں حکومت الہیہ کا قیام ہو۔ میں نے کہا آمین یا رب العالمین۔ میری آنکھ کھل گئی۔ گھر والوں سے بات کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، الٹا مجھے کہا کہ تم نے شیعہ سہیلی بنائی ہے، اس نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ انسان جب حق کا ساتھ دیتا ہے تو تنہا ہو جاتا ہے۔ میں بھی تنہا ہو گئی۔ میں نے جانا کہ امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں،
اور کربلا بھی شیعوں کی نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سب کے۔ میں آج بھی الحمدللہ اہل سنت ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے کسی مذہب اور فرقہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس انسان باضمیر اور غیرت مند ہونا چاہیے۔ دعا امام میری بہت گہری سہیلی ہے۔ آج میں شادی شدہ ہوں، 2 بیٹے ہیں جن کا نام میں نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر علی اکبر اور علی اصغر رکھا ہے۔ میں اور میرا شوہر دونوں اہل سنت ہیں۔ ہم متعدد مرتبہ کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے جلد ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ محرم میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر گھر میں کرواتے ہیں، خود نیاز بناتے ہیں اور سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔